خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير نعوذ بالله والحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن يعتصم بالله النجا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین مصابیح الدجا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی من اتبع الہدی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. احکام قصر کے بارے میں ہم نے 8 شرائط بیان کیے تھے اور ہم ایک ایک کر کے ان پہ تھوڑی سی موش گافی کر رہے ہیں. کہیں کوئی بحث نکلنے کی گنجائش ہو تو وہ نکال رہے ہیں. پہلے نقطے کے بارے میں جو کہنا تھا سو ہم کہہ چکے کل. آج دوسرے نقطے کے بارے میں ہے. ہر نقطے کے بارے میں مسائل نہیں ہیں, کہیں کہیں ہیں. تو دوسرا نقطہ جو ہے, دوسرے نقطے میں یہ ہے کہ سفر کا ارادہ ہونا چاہیے. سفر کا جب ارادہ ہوگا تبھی قصر ہوگی نماز. اگر ارادہ نہیں ہوگا نماز قصر نہیں ہوگی. یہی پڑھا تھا نا ہم نے. تو اس ارادے کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ارادہ کن صورتوں میں کرے آدمی, کیسے کرے, کب کرے, کیا ارادہ کرے, تب قصر ہوگی نماز. تو اس میں پہلے 2 نقطے ہیں. نقطہ نمبر 2 میں پھر مزید 2 نقطے ہیں, یعنی کل 3 نقطے ہیں. سفر کا ارادہ, سفر کا ارادہ. تو اس میں 2 نقطے ہیں. پہلا نقطہ ہے کہ پہلے سے, سفر کے پہلے سے ارادہ کیا ہو. کس چیز کا ارادہ؟ سفر کا ارادہ. جب سفر کا ارادہ پہلے سے کیا ہو, سفر شروع کرنے سے پہلے, یعنی سفر سے پہلے ہم نے ارادہ کیا, تو تب کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا کہ حد ترخص تک قصر کا حکم لاگو نہیں ہوگا. لیکن جو ہی آپ حد ترخص سے نکلیں گے تو قصر ہوگا. نماز آپ کو پڑھنی ہوگی تو قصر پڑھنی ہے. حد ترخص سے نکلتے ہی نماز قصر ہوگی. نماز قصر ہوگی, یعنی قصر پڑھی جائے گی. یہ پہلا نقطہ. ارادہ سفر سے پہلے کیا ہو, سفر کرنے کا سفر سے پہلے ہی ارادہ کیا ہو, تو حد ترخص سے نکلتے ہی نماز اگر پڑھنی ہو تو وہ قصر پڑھی جائے گی. نمبر 1. اور پھر دوسرا یہ نقطہ یہ ہے کہ سفر سے پہلے, یہ پہلا نقطہ تھا. اب دوسرا نقطہ, سفر سے پہلے ارادہ نہ کیا ہو. ارادہ نہ کیا ہو. آپ سفر پہ چل پڑے لیکن ارادہ نہیں کیا کہ مجھے سفر کرنا ہے. انکانشیسلی چل پڑے, کوئی خیال نہیں رہا مجھے کہاں جانا ہے, کتنا جانا ہے, کیا کرنا ہے. اس میں نماز کے بارے میں مسائل ہیں تو مجھے کیا کر رہا ہوں, یہ ارادہ کچھ نہیں تھا. تو آپ نے ارادہ نہیں کیا. لیکن سفر شروع کرنے کے بعد
آپ کو خیال آیا اور آپ نے ارادہ کر لیا. تو پھر اس کے 2 حصے ہیں. اس کے 2 حصے ہیں، الف اور بے. الف جو ہے، الف کے اندر اگر کم یعنی 8 فرسخ سے کم، اگر کم مسافت کا ارادہ ہوا، کم مسافت کا ارادہ کیا، کم مسافت کا ارادہ کیا ہوگا تو کیا قصر نماز پڑھی جائے گی؟ نہیں پڑھی جائے گی. لیکن سفر کرتے کرتے لیکن مسافت بڑھ گئی، مسافت بڑھا دی، تھوڑی مسافت کے بعد مزید مسافت طے کر دی، اور وہ مسافت جو ہے اگرچہ 8 فرسخ ہو جائے، نماز قصر نہیں ہوگی. نماز قصر نہیں ہوگی. آپ نے کم مسافت کا ارادہ کیا. اگر کم مسافت کا ارادہ کیا تو جتنی مسافت کا ارادہ کیا اتنی دیر تک قصر نہیں ہوگی. لیکن اس کے بعد حالات ایسے ہو گئے کہ آپ نے اپنا سفر جاری رکھا اور 8 فرسخ تک پہنچے. 8 فرسخ تک پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 8 فرسخ میں سے اتنا سارا کٹ جائے گا جتنے کہ آپ نے بیچ میں ارادہ کیا تھا. غور سے سمجھیے. آپ سفر پہ چل پڑے، ارادہ کوئی نہیں کیا، لیکن تھوڑا دور باہر چلنے کے بعد، تھوڑا چلنے کے بعد، سفر شروع کرنے کے بعد کیا ہوا؟ سفر شروع کرنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے ارادہ نہیں کیا مجھے کہاں جانا ہے. تو آپ نے ارادہ کر لیا 2 کلومیٹر جاؤں گا، فلاں گاؤں تک، فلاں محلے تک، فلاں سڑک تک میں جاؤں گا، اور وہ کم مسافت ہے، 8 فرسخ نہیں ہے. اب جب وہاں تک پہنچیں گے تو کیا نماز قصر ہوگی؟ نہیں ہوگی، تمام ہوگی. اور وہاں پہنچ کر کسی وجہ سے سفر جاری رکھنا پڑا، جس سے ملنا تھا وہ نہیں ملا، یا یہ کہ چہل قدمی کرتے رہے، سفر کرتے رہے، آگے چلتے رہے، موسم سہانا ہے ہم بھی چلیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چلتے رہے اور چلتے رہے، آپ 8 کلومیٹر تک بھی پہنچ گئے. نماز قصر نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ 8 کلومیٹر کے بعد آپ کی قصر ہے، اور یہاں آپ نے پورے 8 کلومیٹر طے نہیں کیے، کیونکہ آدھا حصہ اس کا وہ کم مسافت والا ہے، وہ کٹ جائے گا اس میں سے، جس میں قصر نہیں ہے. آپ سمجھے نا؟ گویا مزید سفر جو شمار کیا جائے گا وہ اس پہلی والی مسافت کے بعد ہوگا، اور وہ 8 کلومیٹر نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ 8 سے کم ہے، کیونکہ آدھا حصہ کٹ جاتا ہے پہلے. آپ سمجھے؟ شاباش. تو لہذا نماز قصر نہیں ہوگی. نماز آدھی نہیں پڑھی جائے گی، پوری پڑھنی ہوگی. یہ ایک الف. تو اس کے بعد بے. یہ الف ہے اور اس کے بعد بے. بے میں کیا ہے؟ بے میں یہ ہے اگر مزید کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کم مسافت کا ارادہ کر لیا، 4 کلومیٹر کا مثال کے طور پر، یا 1 فرسخ کا، تو وہ 1 فرسخ پیچھے چھوڑ کر نئے سرے سے آپ نے سفر جاری رکھا مزید 8 کلومیٹر تک. پہلے تو خالی 8 منٹ ٹوٹل تھا، نہیں، اب وہ کاٹا حصہ جو کم نیت تھی وہ نیت پیچھے چھوڑ کر مزید 8 فرسخ تک آپ پہنچ جائیں گے. مزید 8 فرسخ کا سفر ہوا. مزید یعنی جو ابتدائی طور پر کم مسافت کے ارادے کے علاوہ مزید آپ نے سفر کیا، اور وہ مزید والا 8 فرسخ ہے، یا 8 فرسخ ہے، یا یعنی
8 فرسخ کے بجائے کسی ایسی جگہ جہاں آپ کا وطن ہے، جہاں 10 دن کا یا تو وطن ہے، وطن کے بیچ سے گزرے وطن، یا 10 دن کا قیام، 10 دن کا قیام ہوا بیچ میں، تو اس صورت میں 8 فرسخ کا سفر ہو گیا، اس کے بعد وطن آ گیا یا 10 دن کا قیام آ گیا، 8 فرسخ کا سفر ہو گیا، اس تھوڑا سا مسافت کرنے کے بعد تو 8 فرسخ ہو گیا تو نماز قصر ہوگی۔ آپ سمجھے یا نہیں؟ اچھی طرح سمجھے، لگتا ہے سجاد صاحب نے نہیں سمجھا۔ نماز قصر ہوگی، قاعدہ لاگو ہوگا قصر کا۔ آپ لگتا ہے سمجھے نہیں، سمجھ گئے؟ بہت اچھے، بہت برہان، آپ سمجھ گئے؟ پہلے والا حصہ مسافت، اس کو وصول ڈالیے، یہ ختم ہو گیا۔ پھر مزید 8 فرسخ آپ نے سفر کیا، اور مزید سفر جب مزید ہو گیا یا وطن تک پہنچے 8ویں فرسخ کے بعد اپنے وطن میں پہنچ گئے، یا وطن نہیں بلکہ ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں آپ نے قصد کیا تھا 10 دن رہنے کا، تو 10 دن رہنے کے بعد وہاں نماز پوری ہوگی، تب تک نہیں۔ 10 دن قیام کرنے والی جگہ پر جب پہنچیں گے تب نماز پوری ہوگی، لیکن تب تک پوری نہیں ہوگی چونکہ 8 فرسخ ہو گیا فاصلہ، اس لیے نماز قصر ہوگی۔ جب وہاں پہنچیں گے اس کے بعد والی نمازیں قصر نہیں بلکہ تمام ہوں گی۔ کلیئر ہے نا؟ اچھا، تو یہ تھا ارادے کے بارے میں ایک حصہ۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ، اور وہ شرط نمبر 3 کے بارے میں۔ شرط نمبر 3، یہ اس میں شاید لکھا تھا نمبر 1، نمبر 1 نہیں ہے بلکہ یہ نمبر 2 تھا، نمبر 1 کل ختم کیا تھا۔ دیکھیں اگر آپ ادھر 1 لکھا ہے تو اس کو 2 کریں۔ اب شرط نمبر 3، شرط نمبر 3 کیا ہے جی؟ نمبر 3 وہ خالی ارادے کے بارے میں تھا، نمبر 3 ہے ارادہ بدلنے کے بارے میں۔ پہلے ارادہ کیا تھا لیکن وہ ارادہ بدل دیا، یہ نمبر 3 ہے۔ تو یہ 3 نمبر ہے ارادہ بدلنا، ارادہ کیا ہوا ہے لیکن وہ سفر کے دوران بدل دیا۔ اس بارے میں ارادہ بدلنے کے بارے میں، یہ ارادہ بدلنے کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ 2 نقطے ہیں ابتدائی۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ 1 4 فرسخ، ایک طرف والا 4 فرسخ طے کرنے سے پہلے، طے کرنے سے پہلے ارادہ بدل دیا، ارادہ بدل دیا۔ 4 فرسخ ابھی طے نہیں کیے اور ارادہ بدل دیا۔ پہلے ارادہ کیا تھا لیکن وہ ارادہ بدل دیا۔ ارادہ کیا تھا مثلا اتنے کلومیٹر چلنے کا یا اتنے فرسخ جانے کا، لیکن 4 فرسخ پہلے ہی وہ ارادہ بدل دیا، آپ دوسرا ارادہ کر لیا۔ 4 فرسخ طے کروں گا اس کے بجائے بہت فرسخ طے کیے، یا 8 فرسخ سے زیادہ، ارادہ بدل دیا۔ یا اگر ارادہ بدلا نہیں، یا یہ کہ ارادہ بدلنے کے پہلے متردد ہو گئے، متردد یعنی تردد میں پڑ گئے، ترنا، گھسا گھسنا، یعنی تردد ہے آپ کے رائے میں، متردد، متردد رائے ہے۔ تو جب ایسا ہوگا تو چونکہ 4 فرسخ آپ نے طے کیے لیکن 8 نہیں کیے، ارادہ بدل دیا،
4 فرسخ کے بعد ارادہ بدل دیا, پہلا والا ارادہ کینسل ہو گیا, پہلا والا ارادہ کینسل ہو گیا. لہذا یہ جو 4 فرسخ والا حصہ تھا یہ بغیر قصر کے رہ گیا کہ نہیں. مزید جو آپ نے کیا تو ارادہ بدلنے کی وجہ سے, تو لہذا نماز جو ہے وہ نماز ارادہ بدلنے کی وجہ, پہلے تھا وہ ارادہ بدل دیا, یا تردد میں رہے مزید سفر کروں گا یا نہیں کروں گا, سمجھے کہ نہیں. تو اس صورت میں نماز پوری پڑھنی ہوگی, پوری پڑھی جائے گی. اچھا, یہ ایک اس کی شق ہے, ایک آپشن. دوسرا آپشن اس کا, دوسرا آلٹرنیٹو, اور وہ ہے نمبر 2. نمبر 2 کیا ہے؟ آپ نے ارادہ بدل دیا لیکن 4 فرسخ کے بعد, 4 فرسخ کے بعد مکلف ارادہ بدل دے. ارادہ جب 4 فرسخ کے بعد بدل دے تو اس کی 4 شقیں ہیں, اس کے 4 شقیں ہیں. نمبر 2 کی 1 2 3 اور 4. جب 4 فرسخ کے بعد ارادہ بدل دے گا انسان مکلف, تو اس کے سامنے 4 آپشنز ہیں, اور لہذا 4 طرح کے احکام ہیں. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 اور نمبر 4. نمبر 1 مثال کے طور پر ارادہ جو اس نے بدل دیا کہ واپس جاؤں گا, واپسی کا ارادہ کیا, آگے جانے کا نہیں, ویلی واپس آؤں گا. 4 فرسخ کے بعد ارادہ کیا لیکن 8 فرسخ تک نہیں پہنچا اور واپس جانے کا ارادہ کر لیا, ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس صورت میں واپسی کا ارادہ کیا تو قصر لاگو ہوگا, قصر لاگو ہوگا کا مطلب نماز قصر پڑھنی پڑے گی جب تک واپس حضرت ترخص تک گھر کے قریب پہنچے گا. ایسا کیوں؟ شاباش. 4 سے زیادہ اور پھر واپسی کے 4 سے زیادہ, 8 سے زیادہ ہو گیا نا سفر, تو قصر ہوگی نماز. یہ پہلا. دوسرا, وہیں جہاں یہ پہنچا تو وہیں رہنے کا ارادہ کرے. کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی دوست وغیرہ ملتا ہے, کہتے نہیں یار بیٹھو نا, بات رات بھر بیٹھو نا, اس نے ارادہ تو بدل ہی دیا ہے, تو اب کسی وجہ سے کہتے ہیں اب یہیں رہوں گا, اب آگے کیا جانا ہے پیچھے کیا جانا ہے, تو رہتا ہے وہیں رہنے کا ارادہ کیا یا ارادہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو نماز پوری ہوگی. تو نماز پوری ہوگی, کیونکہ 8 فرسخ تک نہیں گیا نا, یہ 4 فرسخ کے قریب ہی رہا, 4 فرسخ کے بعد, لیکن 8 تک نہیں, تو وہی رہ گیا, قیام وہی ہو گیا. تو لہٰذا جو نمازیں پڑھے گا وہ کیا پڑھے گا؟ پوری پڑھے گا. یہ نمبر 2. اور تیسری شرط, تیسری یہ کہ واپسی کا ارادہ کیا کہ واپسی ہوگی, واپسی کا ارادہ, واپسی کا 10 روز بعد ارادہ کیا کہ یہاں 10 روز رہوں گا, 10 روز بعد کا ارادہ کیا یا ارادہ کرے. اس نے ارادہ بدلتے وقت اب
ارادہ بدلتے وقت یہ نیت کر لی کہ میں یہیں 10 دن رہوں گا. ادھر تھا کہ 1 دن رہوں گا, ادھر ہے کہ 10 دن رہوں گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی نماز پوری تھی کیونکہ سفر 8 فرسخ نہیں رہا تھا. یہاں بھی ارادہ ہے رہنے کا, تو رہنے کی وجہ سے اب یہ وطن کے برابر بن گیا. جہاں 10 دن کا ارادہ کرتے آدمی وہ وطن کے برابر بن جاتا ہے, تو لہذا پھر نماز پوری ہوگی. نماز پوری ہوگی. سمجھے کہ نہیں؟ 10 دن کا ارادہ, لہذا نماز پوری. اور چوتھی شق, اگر تردد پیدا ہو گیا, متردد ہو گئے, تردد ہوا کہ وہاں جہاں ہے وہاں قیام کرے یا واپس ہو جائے. تردد ہے کہ وہیں قیام کروں یا واپس چلا جاؤں گھر, تو تردد کی وجہ سے بھی نماز پوری ہوگی. اس کا مطلب ہوا کہ اس میں صرف ایک شق میں قصر ہے, باقی 3 شقوں میں نماز پوری ہے. 3 صورتوں میں نماز پوری ہے, دوسرے, تیسرے اور چوتھے معاملے میں. لیکن پہلا جو ہے واپسی کا ارادہ اور واپس چلے جانا, اس صورت میں ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ اس کے ساتھ یہ ارادہ بدلنے کا مسئلہ طے ہو جاتا ہے. اور یہ تیسری شرط بھی اس کے ملحقات ختم ہو گئے. اچھا, اس کے بعد پانچویں شرط کون سی ہے؟ سفر کے ہاں پچھلا مجھے لگتا ہے بھول جاتے ہیں, یا میری دوست کی طرح پچھلا ورقہ کاٹ کے پھینک دیتے. ہاں, میرا دوست تھا نا, سبق پڑھ کے وہ ورقہ کاٹ دیتا تھا. گھر میں پوچھیں گے, میں کہوں گا کہ وہ ورقہ ہے نہیں, کیا پتہ ہوگا, ورنہ پڑھ لیا. پانچویں شرط جو ہے وہ ہے سفر حرام ہونے کی. ہاں, سفر چوتھی ہے نہیں جی, چوتھی نہیں, پانچویں ہے کسی حرام کے لیے سفر نہ ہو, سفر حرام ہو تب قصر نہیں ہے. سفر حرام نہ ہو تب قصر ہے. اچھا, اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہے؟ اس سلسلے میں 4 شقیں ہیں, 1 2 3 اور 4. پہلی شق ہے حرام کام کے لیے سفر ہو. حرام کام کے لیے سفر ہو. حرام کام کے لیے سفر ہے, قصر ہوگی یا پوری ہوگی نماز؟ پوری کیوں ہوگی؟ حرام سفر حرام نہ ہو, یہ وہ نہیں ہے, یہ ہے کام حرام ہو. سفر حرام نہیں ہوگا, لیکن کام جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ حرام ہوگا. دیکھیے فرق ہے. ہاں لیکن فرق ہے نا, شریعت میں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرق پڑتا ہے مسئلے میں. آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز کیا ہے؟
हाँ, इज़ा कान अल-फ़िअल वाजिबुन फ़मुक़द्दिमतुहु अयज़न वाजिबुन, उस सूरत में उसका मुक़द्दिमा भी वाजिब बन जाता है। तो यहाँ जो है, यहाँ काम हराम है, सफ़र के बारे में तय करना है। चूँकि काम हराम है तो काम का मुक़द्दिमा सफ़र है, वरना सफ़र हराम नहीं है, लेकिन मुक़द्दिमा सफ़र है तो काम जो था वही मुक़द्दिमा भी बनेगा। तो लिहाजा काम हराम, काम के लिए सफ़र है, उसका मुक़द्दिमा। सफ़र नहीं करेगा तो वो काम नहीं होगा। मुक़द्दिमा, नमाज वाजिब है इसलिए उसके लिए वज़ू करना भी वाजिब है, वरना वज़ू बजाय खुद वाजिब नहीं है, ये नमाज की वजह से वाजिब हो जाते हैं। समझे कि नहीं? इसी तरह से काम हराम है। क्या काम हराम है जी? आपने बुरहान को जाना है आलमगीरी बाज़ार, या उससे भी ज़्यादा लंबा पता नहीं कहाँ बीच में हट जाना है। अच्छा, क्यों जा रहे हैं भाई बुरहान? वहाँ थोड़ी एक चीज़ मैंने देखी, वो चोरी करनी है। सफ़र हराम नहीं था, लेकिन चोरी की वजह से सफ़र भी हराम हो गया। आप समझे कि नहीं? तो यानी हराम काम के लिए जब सफ़र हो, हराम काम के लिए सफ़र हो, और ये सफ़र क्या है? ये मुक़द्दिमा है। किस चीज़ का? काम का। कौन सा काम? हराम काम। तो लिहाजा मुक़द्दिमा होने की वजह से ये पता चलना चाहिए, मुक़द्दिमा होने की वजह से सफ़र भी हराम हो जाएगा, तो लिहाजा कसर नहीं होगी, नमाज कसर नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज कसर नहीं होगी। ठीक है, ये पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है, यहाँ मुक़द्दिमा हराम था, दूसरी चीज़ ये है कि सफ़र ही हराम हो। ये एक और ये दो काम जो आगे करना है, मुमकिन है वो काम अच्छा है, सवाब का काम है, लेकिन सफ़र हराम है, सफ़र ही हराम हो। आप सोचते होंगे वो कैसे है कि नहीं? काम हराम हो जाता है, सफ़र कैसे हराम हो गया? क्या चलना फिरना भी हराम है? कहते हैं हाँ है। कैसे है? अलिफ, इसकी 4 शिकें हैं, 1, 2, 3 और 4 सूरतों में सफ़र भी हराम हो जाता है। 4 सूरतों में काम क्या करेगा या नहीं करेगा, लेकिन बजाय खुद सफ़र भी हराम हो जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर आपका सफ़र अलिफ, बे, जीम और दाल, अगर आपके लिए सफ़र, आप बीमार हैं, खुदा बचाए आप सबको, लेकिन हो गए बीमार, मैं क्या करूँगा? दुआ मेरी आपके साथ है, लेकिन बीमार हो गए रूहला की तरह, उसके लिए चलना फिरना मुज़िर है, और जब मुज़िर होगा तो सफ़र हराम हो गया। यानी सफ़र नुकसानदेह हो, नुकसानदेह हो, सफ़र नुकसानदेह है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए नुकसान देने वाला है, मुज़िर है। लिहाजा मुज़िर होने की वजह से ये सफ़र हराम है। काम छोड़ें, काम जो भी हो सो, चाहे काम हलाल ही क्यों ना हो। आपको जाना है तनख्वाह लेने, आपको जाना है कर्ज़ा किसी के पास है, उसने कहा है कि आप आओ, मैंने आपका पैसा रखा है, आपको वो लाना है, हराम काम नहीं है, लेकिन सफ़र आपके लिए मुज़िर है। तो इस सूरत में भी नमाज पूरी होगी, कसर नहीं होगी। अगर आप तब भी अपनी तरफ से कहेंगे, ज़िद करेंगे, नहीं मुझे रहे तो मुझे है, आपको क्या है, तो लेकिन वो सफ़र हराम है। ठीक है कि नहीं? नंबर अलिफ। और फिर नंबर बे, औरत होगी यानी बीवी, औरत होगी, औरत के लिए शौहर की इजाज़त के बग़ैर सफ़र होगा, इजाज़त के बग़ैर, शौहर की इजाज़त के बग़ैर औरत सफ़र पे चलने लगी है। आजकल तो यही तरीका है, औरतें बिल्कुल नाफरमान हो गई हैं, तो इसलिए वो शौहर की इजाज़त के बग़ैर चल पड़ती है सफ़र पर, और वो भी गैर वाजिब काम के लिए। वाजिब काम के लिए हो तो उस ऐसी सूरत में इजाज़त ज़रूरी नहीं है, लेकिन गैर वाजिबी काम, तो इसलिए वो सफ़र भी हराम है। और तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है, दाल नहीं है इसमें, सिर्फ जीम है। तीसरी चीज़ ये है कि औलाद जो है,
اولاد ہے. اولاد سفر کرتا ہے. اولاد کا سفر ماں باپ کی اجازت کے بغیر ہو. دونوں ماں بھی اور باپ بھی. ماں باپ کی اجازت کے بغیر سفر ہو تو وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.